کبھی تم نے سمندر کو غصے میں دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے سارا جہان نگل جائے گا۔ سندباد کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بغداد کی روشن گلیوں سے نکل کر جب وہ پہلی بار سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ لڑکا پاگل ہے، زندگی کے سکون کو چھوڑ کر طوفانوں کے پیچھے بھاگلا ہے۔ لیکن سندباد کے چہرے پر عزم کی روشنی تھی۔ وہ عام انسان نہ تھا، اس کے دل میں کائنات کو جاننے کی آگ جلتی تھی۔ اس نے اپنا سامان جہاز پر رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، سفر ہی میری منزل ہے۔ پہلے دن سب کچھ سکون سے گزرا، نیلا سمندر، ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور ملاحوں کے گیت۔ مگر جیسے جیسے دن ڈھلنے لگا، آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ بادل ایسے اکٹھے ہوئے جیسے کوئی خوفناک فوج حملہ کرنے کو تیار ہو۔ کپتان نے چیخ کر کہا، سنبھالو، طوفان آ رہا ہے۔ ہوا نے اچانک چیخنا شروع کر دیا، لہریں دیواروں کی طرح اٹھنے لگیں۔ جہاز لرز رہا تھا جیسے کسی دیو نے اسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ملاح ڈرے ہوئے تھے، کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے، کچھ سامان پھینک کر جہاز ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سندباد چھت پر کھڑا ہوا، بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہوا بولا، یہی ہے میرا امتحان۔ اگر سمندر مجھے چاہتا ہے تو وہ مجھے رکھ لے گا، اگر نہیں تو میں اس کی گہرائیوں کو فتح کروں گا۔ طوفان بڑھتا گیا۔ ایک لمحہ آیا جب ایک زوردار لہر جہاز پر گری، لکڑیاں ٹوٹنے کی آواز آئی، جہاز کے تختے بکھر گئے۔ سندباد نے آخری بار پیچھے دیکھا، سب ملاح چیخ رہے تھے اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کئی گھنٹوں تک سمندر میں ڈولتا رہا، کبھی پانی کے اوپر آتا، کبھی گہرائی میں ڈوب جاتا۔ آخرکار جب صبح کی روشنی پھیلی تو اس نے خود کو ایک ساحل پر پایا۔ وہ ریت پر گرا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، جسم زخمی، لیکن آنکھوں میں زندگی کی آگ باقی تھی۔ سامنے ایک جزیرہ تھا۔ پہلا نظر میں تو یہ پرسکون لگا، ہریالی، درخت، پرندوں کی آوازیں۔ مگر جتنا وہ قریب جاتا گیا اتنا ہی منظر عجیب لگنے لگا۔ درختوں کی جڑیں مٹی سے نہیں پتھروں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ پرندوں کی آوازیں عام پرندوں جیسی نہیں بلکہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی انسان رو رہا ہو۔ سندباد کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے خود سے کہا، یہ میرا سفر ہے اور میں اس کا راز جان کر ہی دم لوں گا۔ دوپہر کے وقت وہ ساحل کے کنارے پہنچا۔ اچانک زمین لرزنے لگی۔ پہلے تو اسے لگا شاید زلزلہ ہے، لیکن پھر پورا جزیرہ حرکت کرنے لگا۔ ریت ہل رہی تھی، پانی ابالنے لگا۔ سندباد پیچھے ہٹا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ جزیرہ نہیں تھا، یہ ایک دیو قامت سمندری دیو تھا جو سو رہا تھا۔ اس کی کمر پر مٹی جم گئی تھی، درخت اگائے تھے، پرندے بسیرا کر چکے تھے۔ صدیوں سے سویا ہوا یہ عفریت اب جاگ رہا تھا۔ ڈیو نے اپنی آنکھ کھولی، وہ آنکھ سمندر جتنی بڑی اور آگ کی طرح سرخ تھی۔ ایک لمحے کے لیے سندباد کی سانس رک گئی۔ دیو نے گرج کر آواز نکالی۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ پورا ساحل رس گیا۔ اس نے اپنے بازو ہلائے تو لہریں آسمان کو چھونے لگیں۔ سندباد کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ بھاگ کر چھپ جائے یا اس بلا کا سامنا کرے۔ اس نے ایک درخت سے ٹوٹا ہوا بھالا اٹھایا، دل میں دعا کی اور کہا، میں بغداد سے آیا ہوں، موت سے لڑنا جانتا ہوں۔ دیو نے حملہ کیا، زمین پھٹ گئی۔ سندباد اچھل کر ایک چٹان پر جا چڑھا۔ وہ جان گیا کہ اس دیو سے طاقت میں مقابلہ نہیں کر سکتا، صرف عقل ہی اس کی ہتھیار ہے۔ اس نے انہیں آگ لگا کر دیو کی آنکھ کی طرف پھینکا۔ دیو درد سے چیخنے لگا، اس کی حرکت سست ہو گئی۔ اسی موقع پر سندباد بھاگ کر پانی میں کود گیا۔ وہ کئی گھنٹوں تک تیرتا رہا جب تک کہ اسے ایک تجارتی جہاز نظر نہ آیا۔ ملاحوں نے اسے کھینچ کر اوپر اٹھایا۔ وہ حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے۔ سندباد نے صرف اتنا کہا، میں نے اس جزیرے کو زندہ ہوتے دیکھا ہے اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ سندباد کا پہلا سفر طوفان اور زندہ جزیرے کے دیو کے ساتھ ختم ہوا، لیکن یہ اس کی کہانی کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کے پیچھے اور بھی خطرے اور راز چھپے تھے۔ اس ویڈیو کے نیکسٹ 7 پارٹ اور بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دو جلدی سے، تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے ویڈیو آپ دیکھ سکو۔ تھینکس فار واچنگ۔